اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک ھذا بہتان عظیم صدق اللہ العظیم۔ آج 21 جولائی بروز جمعۃ المبارک 1445 ہجری 2 محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کی یکم کو 22 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ وہ عمر جن کی شان میں قرآن کریم میں 17 مقامات ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش پر جس فیصلہ کو مناسب سمجھا، اچھا سمجھا، اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے وہی حکم عرش معلی سے نازل فرمایا۔ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، تو حضرت عمر سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، مشورہ کیا، تو ان کا جواب یہ تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ ہیں، یقیناً آپ کی اہلیہ بھی پاکیزہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ حضرت عمر کا دو ٹوک موقف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطمئن ہو جائیے، یہ منافقین کا پروپگنڈا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی الفاظ عرش معلی سے نازل فرمائے سورۃ النور کی آیت میں۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ چونکہ شفیق تھے، رحیم تھے، کریم تھے، رؤوف تھے، اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے عرش معلی سے یہ احکامات نازل کیے، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کہ جو فیصلہ عمر بن خطاب کو پسند تھا، اللہ نے بھی اسے اسی کا اعلان فرمایا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، عمر بن خطاب فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ غلام کے سوار ہونے کا موقع تھا، باری تھی، آپ نے مہار پکڑ کر چلنا تھا۔ غلام نے عرض کی کہ اگر آپ راضی ہو جائیں آپ سوار ہو جائیے، میں مہار پکڑ کر چلوں گا۔ عمر بن خطاب کا جواب یہ تھا کہ میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ غلام کو سوار کیا اور خود اونٹ کی مہار پکڑ کر آپ فاتح بیت المقدس بن کر وہاں داخل ہوئے تھے۔ وہ عمر رات کو گشت کے دوران کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ بیت المال میں پہنچے، چھوارے اٹھائے، ستو اٹھائے، اپنے کندھے پر بوری لادی، چل پڑے۔ غلام نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، مجھے حکم دیجئے، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ فرمایا، نہ، کل قیامت کو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے مجھے خود اٹھانے دیجئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یہ اعلان تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات، ان کی نوازشات اور ان کے بہترین فیصلے، جن کی بدولت دنیا میں امن ہوا، اور غیر مسلم مورخین نے لکھا کہ دنیا میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو یہ ناانصافی، یہ ظلم، یہ زیادتی باقی نہ رہتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم
کی شہادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے اصول زرعی کو اپناتے ہوئے اگر ہم میں سے کوئی اقتدار میں ہے، اللہ ہمیں حضرت عمر کے طے شدہ اصولوں کے مطابق حکومت کرنے کی اللہ توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔